نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور من انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسولنا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو، دین اسلام کو مکمل فرما دیا ہے۔ اللہ کا درود اور سلام ہو تمام صحابہ کرام اور تمام صحابیات پر، محدثین و محدثات پر اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے قرآن پاک کی 3 آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی محفل میں قرآن پاک کی 3 آیتوں کا انتخاب فرماتے تھے اور یہ 3 آیتیں تلاوت فرماتے تھے۔ یہ آیتیں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت جب آئے تو حالت ایمان میں موت ہے۔ اب ذرا سوچ کے دیکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن پاک میں سے اس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ نکاح کی محفل میں یہ بات بتا دی جائے۔ نکاح کی محفل میں تو خوشی کی محفل ہوتی ہے اور جشن کا ماحول ہوتا ہے، تو آدمی بھول جاتا ہے اللہ کو، شریعت کو بھول جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں ارے صاحب خوشی کا موقع ہے، یہ بھی کر لینے دیجئے، یہ بھی کر لینے دیجئے۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ دادا نہیں مان رہے ہیں، کوئی کہتا ہے پھپھو نہیں مان رہی ہیں، کوئی کہتا ہے ارے گھر کی عورتیں نہیں مان رہی ہیں۔ جتنے برے کام ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے اوپر ڈال کے اور ہو جاتے ہیں، اور آدمی خود بھی چاہتا ہے کہ چلو یہ ہو جائے، اس میں کیا حرج ہے۔ تو اللہ نے پہلے ہی بتایا کہ سنو، اللہ سے ڈرو اور ایسے ویسے نہ ڈرو، خالی زبان سے کہہ دیا ایسے نہیں، ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یاد رکھو کہ تم کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ زندگی ایسے ہی بیکار نہیں پیدا کی گئی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو ایسے ہی پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم کو ہمارے پاس پلٹ کر نہیں آنا ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو بھول جاؤ۔ یہ زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ تم کو اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور جب تمہارا نام اعمال تولا جا رہا ہوگا تو اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ میرے بندے کو قریب لاؤ، اور یہ میرا بندہ بہت اچھا ہے، اس نے بہت نیک کام کیے ہیں، بڑے اچھے کام کیے ہیں، اس نے شریعت پر عمل کیا ہے، اس کو لے جاؤ جنت میں داخل کر دو، جنت کی ساری نعمتیں اس کو دے دو۔ وَلَكُمْ فِيهِ مَا تَشْتَهِهِ الْأَنفُسُ، جو تم چاہو گے وہ تم کو جنت میں دیا جائے گا، اور ایسی ایسی نعمتیں دی جائیں گی جو نہ تم نے کبھی دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، نہ تمہارے دل پہ کبھی خیال آیا ہوگا۔ عمدہ قسم کے میوے ہیں، کھانے ہیں، محل ہے، شاندار رہنے کے ٹھکانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے اس بندے کو لے جاؤ، اس نے میرے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے، میں نے جو رسول بھیجا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رسول کی باتوں کو مان کر یہ آیا ہے، اس کو جنت کے اندر داخل کر دو۔
اور اگر بری حالت میں زندگی گزاری، سنتوں کو توڑ کر زندگی گزاری، اللہ کے احکامات کو توڑتے رہے، بے شرمی، فحاشی، گناہ کے کام، غلط کام، جھوٹ، فریب، مکاری، عیاری سب کرتے رہے، تو قرآن پاک نے نقشہ کھینچا ہے کہ جب بندہ کھڑا کیا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، اس کو زنجیریں پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینکو۔ یہ کیسا شخص ہے یہ؟ اس کو ہم نے زندگی دی تھی، اتنی شاندار زندگی دی تھی، اس نے برباد کر ڈالا۔ یہ کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، بدعتیں کرتا رہا، جاہلی رسم و رواج میں پڑا رہا۔ نبی نے کیا بتایا، نبی نے کون سی بات پہنچائی، کون سی دعوت پہنچائی، کون سے احکام پہنچائے، اس کو فکر ہی نہیں، یہ زندگی برباد کر کے آیا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت جب آئے تو حالت ایمان پر موت آئے۔ اس ایمان کو پہچانو، اس کی قدر کو جانو، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ آگے کی جو آیت ہے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب جتنے بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ اس اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور یہ پوری نسل انسانی چلاتی ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم یہ رشتہ کرنے جا رہے ہو۔ یہ رشتہ جو ہونے جا رہا ہے بھی، یہ جو ایجاب و قبول ہونے جا رہا ہے، یہ اللہ کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، اس کا کلام پڑھا گیا ہے، اس کے نبی کے فرمان آپ تک پہنچا دیا گیا، دین کی باتیں بتا دی گئی۔ اللہ کے نام پر یہ رشتہ ہونے جا رہا ہے تو اللہ کا تو خیال رکھو، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ دینا۔ یہ لڑکی تمہارے گھر آ رہی ہے، اپنے باپ کو، بھائی بہنوں کو، سب کو چھوڑ کر، جہاں یہ پلی بڑی ایک زندگی گزاری، سب چھوڑ کر تمہارے گھر آ رہی ہے، اللہ کے نام پر آ رہی ہے، تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی دل جوئی کرنا، دل شکنی نہ ہونے پائے، اس کا دل نہ ٹوٹنے پائے، آنکھوں سے آنسو نہ جاری ہونے پائیں، اس کا دل نہ دکھے، اس کو تانے مت دینا، اس کو برا بھلا مت کہنا، اس کی غلطیوں کو معاف کرنا، تحمل اور برداشت سے کام لینا۔ اور ادھر لڑکی سے کہا گیا کہ سنو، تمہیں پتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو، تم جس شوہر کے پاس جا رہی ہو اس کا درجہ معلوم ہے کتنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ سجدے کا حکم نہیں ہے، لیکن کتنی بڑی بات کہہ دی۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو بیویو، معلوم ہے تمہیں کیا حق ہے شوہر کا، اگر تمہارا شوہر تم سے یہ کہے کہ اس پہاڑ کو اٹھاؤ اور اس جگہ پر رکھ دو تو اس کام کرنے کے لیے چل پڑو، یہ نہ کہو کہ ہم نہیں کر سکتے، میرے بس میں نہیں، اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لی، شوہر کی بات مان لی، اس کو ناراض نہیں کیا، پریشان نہیں کیا، تو وہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے داخل وہ جنت میں چلے۔ تو عورت کے بھی حقوق بیان کیے، شوہر کے بھی حقوق بیان کیے، گھر والوں کے بھی حقوق بیان کیے، اور یہ بیان کیا کہ یہ جو نکاح ہے یہ نکاح سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ نکاح جیسے ہو رہا ہے کتنی سادگی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور کتنے ہی ایسے نکاح آپ نے دیکھے ہوں گے جہاں ڈی جے بج رہا ہوگا، جہاں گانے گائے جا رہے ہوں گے، جہاں عورتیں سب بے پردہ نکل رہی ہوں گی، بچیاں سب سج دھج کے دلہن بن کے سب نکل رہی ہوں گی، سب شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایک تماشا اڑایا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے نکاح کیا ہے، یہ شریعت کو توڑ دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور بری رسم دیکھی ہوگی آپ نے، قاضی صاحب نامحرم مردوں کو لے کر جاتے ہیں دلہن کے پاس میں اور اس سے ایجاب و قبول کرواتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو قاضی صاحب جا رہے ہیں اور ساتھ میں نامحرم مرد جا رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں، ہم کو بھی جانا پڑا ہے، اب آپ کو بتا دے رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، سب عورتوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ جس نبی نے اتنی تعلیم دی کہ عورت کی بیعت اپنے ہاتھ پر نہیں لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی ہیں وہ، لیکن عورت کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے بس نہ کرنے پائے، چھونے نہ پائے، اتنا آپ نے خیال رکھا۔ اور آج انہی کے امتیوں کا معاملہ یہ ہے کہ عورتوں کے بیچ میں سے ہو کے نکلتے ہیں، جیسے عورتوں کا ایک سمندر ہے، ڈر بھی خاتون ہیں، ڈر بھی خواتین ہیں، انہی کے بیچ میں سے ہو، اور ایک چھوٹا سا پردہ ایسے تان دیا جاتا ہے جس میں سب دکھائی دے رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے وہاں پر، نہیں صاحب آپ قبول کر دیں۔ اسلام کی تعلیم نہیں، اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ لڑکی کا جو ولی ہے، اس کا باپ ہے، بھائی ہے، ماموں ہے، چچا، جو اس کا ولی ہے،
وہ لڑکی سے اجازت لے کر آئے اور اس کے بعد محفل نکاح میں نکاح پڑھا جائے اور خطبہ پڑھا جائے، جیسے ابھی ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا یہ سنت کے مطابق ہے۔ سنت کے مطابق نکاح ہوتے ہیں تو اس کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، اور جب سنت کے مطابق نکاح نہیں ہوتے ہیں تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں، پھر سعادتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر زندگی میں سوائے کچ کچ کے اور سوائے جھگڑے اور لڑائی کے اور منہ پھلانے کے اور کچھ رہ نہیں جاتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں اللہ کی لعنتیں برسیں گی وہاں پر نکاح کیسے صحیح ہوگا؟ لہذا فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر یہ نکاح ہونے جا رہا ہے، اور رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ دولہے میاں کی اب بڑی ذمہ داری ہے، اب ایک خاندان جڑنے جا رہا ہے سسرال کے، ابھی تو ددیال اور ننیال تھا رشتہ داری میں، اب ایک اور جڑ گیا ہے سسرال، اب یہ 3 رشتہ داریاں ہو گئی ہیں، ددیال کی، ننیال کی اور سسرال کی۔ تم کو سب کا خیال رکھنا ہے، سب کا حق ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کو حق ادا کرنے میں ایسے لگے کہ باقی سب کو بھول گئے، بیوی کو خوش کرنے میں لگے تو ماں باپ بھائی بہن سب بھول گئے، اور ماں باپ کو ایسا خوش کرنے میں لگے کہ بیوی کے اوپر ظلم ہونے لگا، اس کی آپ بات ہی نہیں سن رہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، سب کا حق برابر ادا کرنا چاہیے سارے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر دیکھ رہا ہے، وہ تم پر نگراں ہے۔ تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، کسی شخص کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر وہ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ فیصلے وہیں سے ہوتے ہیں، فیصلے اللہ کے پاس سے ہوتے ہیں، پھر وہ فیصلہ کرے گا۔ اگر تم نے دنیا میں کسی کو ستایا ہے، کسی کی آنکھوں سے آنسو بہے ہیں، کسی کا دل توڑا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو کیا تم چھوڑتے ہو کہ تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ پھر تم سے بدلہ نہ لیا جائے گا، ایک ایک آنسو کا حساب لیا جائے گا۔ جو منہ سے تمہارے زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، ایک ایک الفاظ کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے ایک اگر کلمہ بھی نکالتا ہے تو فرشتے اسے نوٹ کرنے والے فرشتے اسے نوٹ کرتے ہیں۔ تیسری آیت قرآن پاک کی، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی پکی بات کرو، حق بات کرو، انصاف کی بات کرو، جھوٹ بات نہ کرو، مکر و فریب کی بات نہ کرو، چہرے کو دیکھ کر بات نہ کرو، یہ بات نہ کرو کہ یہ میرا بھائی ہے ہم اس کے حق میں بات کریں گے، یہ میرا رشتہ دار ہے ہم وہ بات کریں گے جو اس سے یہ خوش ہو جائے۔ نہیں، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، کسی کے چہرے کو مت دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کو دیکھو کہ ان کی مرضی کیا ہے، یہ بات جو تم کہنے جا رہے ہو یہ حق بات ہے یا ناحق بات ہے۔ حق کے ساتھ کھڑے ہو، سچائی کے ساتھ کھڑے ہو، جھوٹوں کے ساتھ کبھی نہ کھڑے ہو، جھوٹوں کا ساتھ کبھی نہ دو، ظالموں کا ساتھ کبھی نہ دو، مکاروں کا ساتھ کبھی نہ دو، جو دوسروں پر ظلم کرنے والے ان کا ساتھ کبھی نہ دو، حق اور انصاف کا ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے حالات کی اصلاح کر دے گا، تمہارے شاندار حالات بنا دے گا۔ اور آخر میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مان لی تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ جو نکاح ہے میری سنت ہے۔ یہ نکاح کیا ہے؟ آج تو نکاح کو لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے، نکاح تماشوں کا ایک ذریعہ بن گیا ہے، کھیل بن گیا، تماشا ہو رہا ہے۔ نکاح کھیل اور تماشا نہیں ہے، نکاح عبادت ہے، یہ سنت ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے، لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے کہی ہیں، اور اب ہم اجازت قبول کرواتے ہیں۔ جناب محمد صادق بن ممتاز علی صاحب، میں نے فرحین بنت ابو الحسن کو جملہ گواہان و حاضرین کی موجودگی میں بمہر 21,000 روپے سکہ رائج الوقت تمام جملہ ذمہ داریوں کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے اس نکاح کو تمام ذمہ داریوں کے ساتھ قبول کیا؟ زور سے بولیے، قبول کیا؟ آپ لوگوں نے سنا؟ گواہوں نے سن لیا؟ دعا کر لی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس نکاح کو قبول فرما، اے اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرما، یا اللہ دولہا اور دلہن کے دلوں میں محبت پیدا فرما، یا اللہ دونوں کو ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے شر سے، فساد سے، بد نگاہی سے، بد نظری سے، نظر لگ جانے سے، آسیب سے، سحر سے،
حفاظت فرما یا اللہ، ہر قسم کی سازشوں سے اور مکر و فریب اور چالوں سے حفاظت فرما یا اللہ، انسانوں اور جناتوں کی تمام شر اور فساد قسم کی چالوں سے حفاظت فرما یا اللہ، دونوں خاندانوں کو آپس میں جوڑ دے یا اللہ، ایک دوسرے پر رحم کرنے والا، محبت کرنے والا بنا دے، شفقت کرنے والا بنا دے، ذمہ داریاں ادا کرنے والا بنا دے اے اللہ، اس نکاح کو بہترین نسل چلنے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ، اولاد صالحہ عطا فرما دے یا اللہ، گھروں میں سکون عطا فرما دے، دلوں میں سکون عطا فرما دے، ایمان والی زندگی عطا فرما دے، دونوں کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ۔ تین جگہ ماشاء اللہ۔ محمد جاوید صاحب ہیں؟ جی جاوید صاحب دستخط کیجیے تھا۔ جاؤ تیسرے کا دو جاوید ہیں۔ ہاں، یہ جو بڑے بھائی ہیں ان کے۔ جی جی۔ اب اس کے بعد محمد اویس صاحب، جی تھوڑا آگے آ جائیے۔ محمد اویس، جاوید خان جی جو گواہ، آجی سے آگے رمضان عدنان پیچھے کس کو بچے ہٹ جاؤ، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ۔ حسن پیچھے کس کو، حسن پیچھے کس کو؟ یہ جاوید خان کا ہے، دوسرے کو ہاں بالکل۔ محمد نوید، پیچھے کس کو، حسن؟ یہ لکی والے لیں گے۔
بارك عليك ويعود خير وبركة. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟